درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ القول البدی میں ہے، حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا۔ کیا بات ہے درود پاک کی! آپ یقین کریں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کیا کیا ہیں لکھیں ذرا، کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے، مجھے مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، مرنے کے بعد محشر کے دن میں کیا چاہتا ہوں، کبھی اکیلے بیٹھے نہ تو لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا کچھ نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارے تو درود پاک پڑھیے، اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ کچھ باقی رہ گیا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے واٹ ایور آئی نیڈ ان دنیا اور ان ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے، روزی برکت والی زندگی، عزت والی، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ذلت اور رسوائی سے بچا رہوں، ایمان والی موت ملے، جب تک زندہ رہوں مدینے آتا جاتا رہوں، آقا کی دید کرتا رہوں، آقا جنت میں ساتھ لے جائیں۔ اب کچھ باقی بچتا ہے؟ اب یقین کریں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ جن کا کچھ مطالعہ ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے، یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے، قبر کے، حشر کے، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دیے ہیں۔ یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت کا بتا دیں، پریشانی دور ہو جائے بتا دیں، مدینے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اور یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ پکڑ لو نا درود پاک، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے، آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ بس درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی۔ کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
حضرت عبداللہ ابن عبید رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب عز و جل، تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ کی اولاد میں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دوں گا جو انسان کے لیے شیطان کی جو چال ہے اسے اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا۔ نیکی ایک کریں گے اجر ملٹی پلائی بائی 10 ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اس پہ مزید بڑھاؤں گا، جبکہ گناہ کوئی ایک کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، ایک نیکی اجر 10 گنا، گناہ ایک لکھا بھی ایک جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا اور کرم کر دے۔ دیکھو شروع سے ہم پر مہربانیاں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ جب تک زندہ ہے نا، جب تک توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہمارا مولا ہے، ہمارا پروردگار کیسا رحیم ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جایا کریں، انشاءاللہ کریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی میل سے دامن صاف ہو جائے گا۔ ارے توبہ جب ہو جائے نا اور بندہ سچی توبہ کر لے، دیکھو اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کرم کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام تھا۔ ابھی بہت بڑے آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے، مگر توبہ سے پہلے آپ کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ آپ بڑے امیر آدمی تھے، لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے مگر سود پر قرضہ دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے۔ حال ایسا تھا کہ جب کسی سے سود لینے جاتے تھے یا قرضہ لینے جاتے تھے، وہ پیسہ نہ دیتا، لیٹ ہو جاتا تو اس سے جرمانہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقروض کے دروازے پر گئے، وہ مقروض تو گھر پہ نہیں تھا، اس کی بیوی تھی۔ تو کہا میرا شوہر تو آج گھر پر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس رقم ہے کہ آپ کو دوں۔ آپ نے کہا مجھے تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو جرمانہ دینا ہوگا۔ تو اس نے کہا ہم نے ایک بکری ذبح کی ہے، گوشت تو سارا بانٹ دیا، کھا لیا، اس کا سر موجود ہے۔ آپ نے کہا یہی دے دو۔ سود میں پیسے نہیں ملے تو بکری کا سر لے آئے۔ اچھا، اب جب بکری کا سر لے کر آئے تو اپنی زوجہ کو کہا کہ پکاؤ اس کو۔ تو زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑیاں ہیں نہ دوسرا راشن ہے۔ چنانچہ اب لکڑیاں اور دوسرا راشن وغیرہ بھی دیگر مقروضوں کے گھر گئے اور وہاں سے سود میں کسی سے لکڑیاں پکڑ لی، کسی سے دوسرا راشن مسالہ وغیرہ چیزیں پکڑ لی، وہ بھی لے آئے، کہا لو پکاؤ۔ اب زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھکاری آ گیا۔ حضرت حبیب عجمی نے اس وقت تو توبہ نہیں کی تھی، اس بھکاری کو بھی باتیں سنا کر نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا نا تو وہ سالن جو تھا بکری کے سر کی بجائے پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے، سود کا مال تھا نا۔ اب ہانڈی کا یوں خون میں بدل جانا آپ کے دل پر بڑی تنبیہ ہوئی، بڑا اثر ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سی روزی کما رہا ہوں۔ اللہ سے جنگ ہے نا سود کا کام کرنے والا، وہ تمام لوگ سوچیں جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے دل پہ چوٹ لگی تو آپ نے اب توبہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ہو گیا، اللہ کو بڑا ناراض کر لیا۔ تو آپ حضرت حبیب عجمی اب باہر نکلے کہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی اب باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے بچے نے آواز لگائی جلدی سائڈ پہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے۔ پھر دل پر چوٹ لگی کہ یار بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہوں میں، اللہ بھی ناراض، اللہ کے بندے بھی ناراض، اور دل پر چوٹ لگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گئے، بڑی سچی توبہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکی نیت کی، ابھی توبہ کی ہے، وہ بڑی نیکیاں نہیں کر لی، واپس آ رہے ہیں۔ جیسے واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ وہی بچے کھیل رہے ہیں۔
اب ان بچوں میں کسی نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، دور ہو جاؤ، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ پڑ جائے تو ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، ان کی دھول پڑ گئی تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، سود خور جا رہا ہے۔ ارے ابھی توبہ کی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں اور مخلوق کے دل میں کیسی محبت ڈال دی کہ بچے کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، ہمارے قدموں کی دھول حضرت حبیب پر نہ پڑ جائے، ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ اب جناب بڑا دل پہ اور اثر ہوا کہ مالک تیری قدرت، ابھی تو توبہ کی ہے اور میری نیک نامی کا اعلان تو نے اپنی مخلوق سے کروا دیا، سب کے حقوق ادا کیے، سودی لین دین تھا سب ختم کیا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ نے ولایت کا سرتاج بنا دیا، اپنا ولی بنا دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے توبہ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ عزت دوبارہ مل جاتی ہے، شرط صرف ایک ہے کہ آدمی صحیح راستہ اختیار کر لے۔ اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ہزاروں اولیاء کرام ایسے ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے، معاشرے میں انہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ کی طرف آ گئے تو کیا کمال ہوا کہ اب جناب لوگوں کے دلوں میں تو دلوں میں، جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی، کیونکہ عزت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ دلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ رب کے پاس ہے۔ آسمان ولایت کا ایک اور چمکتا ستارہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے۔ جی ہاں، آپ کتنا بڑا نام ہے ولیوں میں، مگر آپ ایک ڈاکو تھے، اور یہ کوئی کہانی نہیں، واقعی حقیقت ہے کہ رات کو جب بچہ سوتا نہیں تھا تو مائیں کہا کرتی تھی بیٹا سو جاؤ ورنہ فضیل ڈاکو ہو جائے گا۔ جس راستے پر آپ ہوتے تھے لوگ ڈر کے مارے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، مگر جب آپ نے توبہ کی، جن کا مال لوٹا تھا واپس کیا اور سارے حقوق ادا کیے، نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے، حضرت فضیل بن عیاض نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آپ کے دروازے پر کھڑا تھا اور انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہے کہ حضور ملاقات کا وقت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کی راہ پہ جو چل پڑے، سچی توبہ کر لے، اللہ پھر کیسی عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، آپ توبہ سے پہلے شرابی تھے، شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نام کی جب آپ نے تعظیم کی اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ اے بشر تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے، آپ نے توبہ کی، عبادت میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ آپ ننگے پیر رہا کرتے تھے۔ حافی کہتے ننگے پیر رہنے والوں کو، اب جب آپ ننگے پیر گلیوں میں گھوما کرتے تو اس شہر کے جانور راستے پر نجاست نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ حضرت بشر ننگے پاؤں رہتے ہیں، کہیں ان کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ ارے وہ شخص جو توبہ سے پہلے شرابی ہے، اب جانور بھی ادب کر رہے ہیں، بلکہ عالم یہ تھا کہ ایک چرواہے کے ایک جانور نے راستے پر گندگی کر دی تو اس نے کہا ہو نہ ہو لگتا ہے حضرت بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، گویا اللہ نے جانوروں کے دلوں کے اندر بھی ان کی عزت ڈال دی، کیونکہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں سر جھکایا، انہوں نے دنیا والوں کی پرواہ نہ کی، انہوں نے رب کو راضی کرنے کی فکر کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خیال دل سے نکال دو کہ جناب عزت پیسے سے ملتی ہے، عزت شہرت سے ملتی ہے، جناب سوٹ بوٹ ہو، ذرا اچھے کپڑے پہنوں، اچھی جناب لگژری گاڑی سے اتروں گا تب عزت ملے گی، ارے جناب مہنگا موبائل ہاتھ میں ہوگا تب عزت ملے گی، عالی شان کوٹھیوں میں رہوں گا تب عزت ملے گی۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ آؤ قرآن کیا کہتا ہے، عزت کہاں سے ملے گی، عزت کس کو ملتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ خدا کی قسم، دنیا کی ساری دولت کسی کے پاس ہو،
اس کے کروڑوں فالوورز ہوں. لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ فالوور ہونے چاہیے. آج کل تو کسی کا مرتبہ چیک کیسے ہوتا ہے؟ چیک تو کرو اس کے پیج پر اس کو چاہنے والے کتنے ہیں. لوگ بتاتے ہیں میرے اتنے ملین فالوورز ہیں, اتنے لاکھ مجھے دیکھنے والے ہیں. میں ان سب سے پوچھتا ہوں جن کے کروڑوں فالوورز ہیں, تمہارے فالوورز تمہیں دیکھنے والے گناہ کی وجہ سے ہیں یا نیکی کی وجہ سے ہیں؟ کبھی سوچا کہ 1 کروڑ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تمہارا ناچ گانا دیکھتے ہیں, تمہاری بے حیائی دیکھتے ہیں, اور وہ جب بھی دیکھتے ہیں سارا گناہ تمہیں بھی ملتا ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ فالوورشپ کیا کرنی ہے؟ یار میرے اتنے فالوور, میرے اتنے چاہنے والے, میرے پاس اتنا پیسہ, ساری دنیا تمہیں چاہے اور رب نہ چاہے نا, سب برباد ہو جائے گا. ہاں جب رب نے چاہنا ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے انسان, اور رب نے جس کے مقدر میں عزت لکھی ہے نا اسے ایسا عروج عطا فرماتا ہے. بتاؤ نا کون سا یوٹیوب, کون سا فیس بک تھا خواجہ غریب نواز کے زمانے میں؟ لوگ کہتے اتنے ملین فالوور. میں بتاتا ہوں دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو میرے خواجہ غریب نواز کو فالو نہیں کرتا؟ امام حسین کے زمانے میں کون سا جناب فیس بک اور انسٹاگرام تھا, مگر کیسا رب کو راضی کیا. ارے وہ مسلمان کیسا جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے, سرکار کی آل کی محبت نہیں ہے. دلوں میں بستی ہیں یہ ہستیاں. کیوں؟ رب کو راضی کیا, رب نے سب کو راضی کر دیا. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں. نہ کرو ایسا, اللہ کو راضی کرو, اللہ کے حبیب کو راضی کرو. بس لوگ راضی ہو جائیں, دوست راضی ہو جائیں, بیوی راضی ہو جائے, بچے راضی ہو جائیں. ضرور کرو اپنے بیوی بچوں کو راضی, مگر ایسے راضی تو نہ کرو نا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے. لوگ کہتے کیا کرے, کر رہے ہیں جناب بچوں کی خوشی کے لیے. ارے ضرور کرو اپنے بچوں کو خوش, مگر ایسی خوشی نہ مناؤ کہ تمہارا رب ہی تم سے ناراض ہو جائے. وہ ناراض ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, میں نے اسی کے دربار سے بخشش لینی ہے. وہ جنت کا بھی مالک ہے. اگر اس نے جنت کا دروازہ ہی مجھ پر بند کر دیا تو کیا کرنا ہے میں نے ان دنیا کے دروازوں کا؟ لوگ کہتے جدھر جاتا ہوں لوگ دروازہ کھولتے ہیں. اگر گناہوں والی زندگی ہے, حرام روزی ہے, رب کو ناراض کر رہے ہو, جس دفتر میں جاتے ہو دروازہ کھل جاتا ہے, لیکن اللہ ناراض ہو گیا اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا, کدھر جاؤں گا میں؟ پھر کون سی سورس کام آئے گی, پھر کون سا فالوئنگ کام آئے گی, پھر کون سا پیسہ کام آئے گا؟ خدا را زندگی ایسے گزارو کہ جب قبر میں جاؤں نا, پتہ ہے اللہ جس سے راضی ہوگا, جب وہ قبر میں جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومۃ العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ کرے کہ قبر میں جائیں تو بھی سننے کو ملے. ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں تو مار پڑے, قبر میں جائیں تو سانپ اور بچھو آ جائیں, قبر میں جائیں تو آگ آ جائے. اے نرم بستروں پر سونے والوں, اے بڑے بڑے بیڈ روم اور بڑے بڑے ڈرائنگ روم کے خواب دیکھنے والوں, دنیا تو کر لی اچھی, اگر قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے تو کدھر جائیں گے؟ زندگی ایسے گزارو کہ قبر روشن ہو جائے, زندگی ایسے گزارو کہ قیامت کے دن پکار پڑے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا, سب نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی, میں اس پہ ظن کرتا ہوں اور کئی بار سنی بھی ہوگی. اس میں ایک آیت ہے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کر دو. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسا کارڈ ہے کہ میں وی آئی پی لائن سے گزر جاتا ہوں, ایئرپورٹ پہ میرے پاس فلاں لاؤنج کی کی ہے, میں جاتا ہوں تو میں لائن میں نہیں لگتا, وی آئی پی لائن سے نکلتا ہوں. آؤ میں بتاتا ہوں قیامت کے دن بھی 2 لائنیں لگیں گی. قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ ارشاد ہوگا اے آدم 1000 میں سے 999 الگ کر دو.
999 मुजरिमों की लाइन में होंगे और एक बंदा उन 1000 में से नेकूकारों की लाइन में होगा। सारी दुनिया में वीआईपी लाइन में खड़ा रहा, अगर क़यामत के दिन मुजरिमों की लाइन में खड़ा कर दिया गया तो किधर जाऊंगा? कभी सोचा हमने? शराब पीने वाला क्यों नहीं सोचता? नमाजें कज़ा करने वाला क्यों नहीं सोचता? हराम रोजी कमाने वाला क्यों नहीं सोचता? बस बैंक बैलेंस बढ़ जाए, इज्जत मिले दुनिया में, वो क्यों नहीं सोचता? अगर कयामत में मुजरिमों की लाइन में खड़ा कर दिया गया, कोई सोर्स काम नहीं आएगी। बल्कि किताबों में लिखा कि उस दिन बाप गुनाहगारों की लाइन में होगा और कोई बेटा नेकों की लाइन में होगा। इमाम, ऐसा इमाम भी होगा जो जनाब मुजरिम की लाइन में होगा और मुक्तदी नेकूकारों की लाइन में होगा। ऐसा मुबल्लिग, ऐसा वाइज भी होगा जो गुनाहगारों की लाइन में होगा और उसका बयान सुनकर नेक होने वाला नेकूकारों की लाइन में होगा। लोग कहेंगे हजरत आपका बयान सुनकर तो हम नेक बन गए, हमने तौबा कर ली, आप मुजरिमों की लाइन में कैसे? क्योंकि उस दिन तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। तो बंदा कहेगा कि मैं तुम्हें तो अच्छी बात का हुक्म देता था, खुद नहीं करता था, तुम्हें तो नेकी की दावत देता था, खुद अमल नहीं करता था, मैं तुम्हारे सामने तो नेक नजर आता था, मैं अकेले में बड़ा गुनाहगार था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर ये आयत सुन लो, मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जो इज्जत का तलबगार हो तो सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है। अल्लाह हमें कयामत के दिन की जिल्लत से बचा ले। इस इज्जत का क्या करना यार? जिधर जाओ लोग खड़े हो जाते हैं, जिधर जाओ लोग प्यार करते हैं, कयामत के दिन जलील हो गए तो क्या होगा? उधर तो जिसके नामा अमाल खुलेंगे तो पता चलेगा ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था दुनिया में, ये देखो इसका हाल ये है। अगर आप वाकई अल्लाह की राह की तरफ चलना चाहते हो ना कि बस यार मैं किसी तरह तो अल्लाह की तरफ चल पड़ूं, तो पहला कदम जो है ना वो तौबा है। आप तौबा करें, अल्लाह करीम रास्ता खोल देगा, फिर नेकियां करना आसान होंगी, फिर इंसान करीब होता चला जाएगा अल्लाह की रहमत से। लेकिन पहला कदम तौबा है। और तौबा करने वाले मोमिन की मिसाल क्या है? सुनो, एक मर्तबा अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक बहुत खूबसूरत हसीन और जमील परिंदा वहां आया और आपके सामने जमीन पर लौट पोट होने लगा। उसने अपने आप को जमीन पर इतना रगड़ा कि उसकी खाली उतर गई। अब वो सुर्ख, गंजा और इंतहाई बदसूरत नजर आने लगा। इसके बाद वो बहते पानी में गया, उसके बाद वो कीचड़ में गया, तो कीचड़ में लौट पोट हुआ तो और बदसूरत हो गया। पहले बाल उतर गए, अब जिस्म भी गंदा हो गया। उसके बाद वो बहते पानी में गया, वहां नहाया तो पहले जैसा हुस्न लौट आया, जिस्म से कीचड़ भी उतर गया, खाल भी नहीं आ गई, पहले जैसा हो गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया अपने हवारियों से कि ये परिंदा तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर भेजा गया है, ये मोमिन की मिसाल है। मोमिन बंदा जब गुनाह करता है ना, अपने आप को बदसूरत और गंदा कर लेता है। तो जब वो तौबा करता है तो गुनाहों की सियाही उससे दूर हो जाती है और वो पहले जैसा हसीन और जमील हो जाता है। हाय हाय हाय, जरा गौर करें प्यारे इस्लाम, हमने क्या किया अपने साथ? कभी तसव्वुर तो करना, मैं दुनिया में किस लिए आया था, मेरे दिन रात किन कामों में गुजर रहे हैं। मेरी आंखें तो अल्लाह ने कुरान देखने को दी थी, कुरान पढ़ने को दी थी, इन आंखों से मैं क्या देखा? मुझे जबान जिक्रुल्लाह करने के लिए दी थी, मैं इससे क्या बोल रहा हूं? मेरे कान तिलावत और दात और नेक बातें सुनने के लिए थे, मैं सुन क्या रहा हूं? दिन आने वाला है जब मलकुल मौत आएंगे, मेरे जिस्म से मेरी रूह को खींच लिया जाएगा, मुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, फिर अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा, तो फिर मैं क्या कर सकूंगा? फिर तो कोई जवाब नहीं होगा ना। आपको पता है बंदे के पास अल्लाह करीम के 2 राज हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बंदे के पास अल्लाह पाक के 2 राज होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक बंदे की तरफ इल्हाम फरमाता है। नंबर 1, जब अपनी माँ के पेट से जब बाहर आता है ना, अल्लाह पाक फरमाता है ऐ मेरे बंदे,
میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا. اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا. اگر تو نے اس کی حفاظت کی, وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا, اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا. یہ جان جو ہے نا, یہ سانسیں, یہ امانت ہے, یہ ہماری نہیں ہے, یہ اللہ نے دی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے, کوئی ہیرا رکھوا دے, کوئی قیمتی 15-20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے, جیسا سنبھالو, اور آپ سے وہ کھو جائے, ڈبل ٹینشن. اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی, اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا. ایسا ہی ہے نا, یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں, یہ زندگی اللہ نے دی ہے, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے, اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں, ہمارے دن گناہوں میں, راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں. ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہیں, اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے, گناہ مت کیجئے, گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں. آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. ہو گئی نا غلطی, مان لے, اے اللہ معاف کر دے, ہو گئی غلطی, بندہ ہوں نا تیرا, کمزور ہوں, اے اللہ ہو گئے گناہ, میں پھنس گیا مالک, مگر اب توبہ کرتا ہوں, اے کریم تو مجھے معاف کر دے. وہ بڑا پیارا, وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے, مگر ہم توبہ تو کریں نا. یاد رکھیں معصوم نہیں ہے. معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں, انبیاء ہیں. ہم تو انسان ہیں نا, ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے. نمبر 1 فرشتے, یہ معصوم ہیں, یہ گناہ کرتے ہی نہیں. نمبر 2 شیاطین, یہ گناہ کرتے, گناہ چھوڑتے ہی نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا انسان, یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم سے خطائیں نہ ہوں. اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں, گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے, اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے, یہ انسان کی علامت ہے. گناہ ہو گیا نا, آج آ گئے ہیں جمعرات کو اجتماع میں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, کریم کے در پر بیٹھے ہیں, شعبان کا مہینہ جاری ہے, برکتوں والا مہینہ جاری ہے. بس اب توبہ کرنی ہے, اب رب کو راضی کرنا ہے, اب گناہ نہیں کرنا ہے. یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے. اور سنو, جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے. دنیا میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے, ہم کسی کا جرم کر لیں, کسی کی خطا کر لیں, کسی کو ناراض کر دے اور اب اس سے معافی مانگے, وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا, آئندہ مت کرنا. اتنا ہی ہوتا ہے نا, وہ بھی کوئی کر دے تو کر دے, ورنہ لوگ سزا دیتے ہیں. مگر میرا کریم مولا ایسا ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرے, اسی کے گناہ کرے, اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے, اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے. وہ کریم کیسا ہے, صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سنو, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ندامت والی بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے. آپ کو پتا ہے ولایت میں بھی بہت بڑا درجہ صدیقین کا درجہ ہے. روایتوں میں آتا ہے ایک اسرائیلی شخص تھا, اس سے کوئی گناہ ہو گیا, اتنا شرمندہ ہوا, اتنا بے قرار ہوا, کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا, یہ میں نے کیا کر دیا, میرا کسی طرح گناہ معاف ہو جائے, اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے, بے قرار ہے. سنو کتابوں میں کیا لکھا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری, اس کی شرمساری, اس کی ندامت ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, صدیقیت کا درجہ عطا فرما دیا. گناہ کیا تھا, خطا کی تھی, مگر توبہ کی تھی,
اللہ کرے کہ ہم توبہ کی اہمیت کو سمجھیں. میرا رب چاہتا ہے، یقین جانے میرا رب چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں، وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا. یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے، ورنہ میرا مالک تو کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کریں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اے اللہ اگر تو انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نامور لوگ کانپیں گے، کیونکہ انصاف کے ہم متحمل نہیں، ہم تو فضل اور رحمت کے سوالی ہیں نا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو کیسے بخشتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. بہت بلند مرتبہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے، بس معافی مانگتا رہے. خطا ہو جائے تو ڈٹے نہ، ارے شرم تو کرو کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی، شرم تو کرو میرے منہ سے جھوٹ کیسے نکل گیا، اللہ سے معافی تو مانگو. مگر ادھر حال یہ ہے کہ صبح فجر قضا ہوتی ہے ماتھے پہ بل نہیں ہے، دوپہر کو ظہر قضا ہو گئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر حرام دیکھا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، کاروبار کرنے گیا حرام کمایا کوئی شرم نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جری ہونا، بے خوف ہو جانا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ خطا ہو گئی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہو گئی معاف کر دے، اب نہیں کروں گا مولا معاف کر دے. خدا کی قسم یہ جو معافی مانگنے والا ہے نا، یہ شرمندہ ہونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت محمد بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے ابن آدم بھی کیسا ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں. نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی. ہائے ہائے کون ہے ایسا کریم؟ ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، 2 بار نہ مانے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، 3-4 بار بات نہ مانے ہم تو قریب نہیں آنے دیتے ہیں. وہ کریم کیسا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت میں اور آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. سوچو تو صحیح کتنے گناہ ہیں، کتنی خطائیں ہیں، کتنے جرم ہیں. ارے اتنے بڑے مجرم کو کوئی اپنے گھر بلاتا ہے؟ آپ اور میں کبھی کسی کو گھر نہ بلائیں جو ہماری بات نہ مانے، مگر وہ کریم مولا ہے اس نے اپنے گھر میں بلایا ہے، بار بار بلاتا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ ہم سے محبت فرماتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں، مگر ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اور میں صحیح بتاؤں توبہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام ضروری نہیں ہے، بس ایک سچے دل سے کنیکشن ریکوائرڈ ہے. ایک سچے دل سے پکار چاہیے کہ بس مولا اب نہیں کروں گا. پرابلم پتہ ہے کہ ہم گالوں پہ چپت مار لیتے توبہ 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 استغفر اللہ. یہ توبہ یہ نہیں ہے، یقیناً توبہ کے الفاظ دہرانے چاہیے، مگر دل میں علماء نے توبہ کے 3 سٹیپس بیان کیے. پہلے تو شرم تو آئے، گلٹی تو فیل کرے کہ یار غلط کیا، میں نہیں کرنا چاہیے، شرمندہ ہو جائے. دوسرے نمبر پر اب اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا. اور تیسرے نمبر پر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا. پھر انسان ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے، لیکن توبہ کے وقت یہ 3 سٹیپس پورے ہونے چاہیے، اور یہ سیکنڈوں میں ہو سکتے ہیں. وہ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے. ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور تھا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور وہ شراب کی بوتل تھی. آپ نے اس کو روک لیا کہ بتاؤ کیا ہے اس میں؟
شراب کی بوتل چھپا کے جا رہا ہے. حضرت عمر سامنے آ گئے. آپ کا جلال, آپ کی ہیبت, اور اس کو پتا تھا کہ اب یہ شراب کی بوتل انہوں نے دیکھ لی تو پھر تو میں گیا. ہاتھ میں شراب کی بوتل, حضرت عمر سامنے. آپ نے کہا دکھاؤ اس میں کیا ہے, کہ حضور سرکہ ہے. اس نے اس وقت جھوٹ بولا, شراب تھی. کیا کہا؟ سرکہ ہے. آپ نے کہا دکھاؤ بوتل. کتنی دیر لگی ہوگی ذرا کانورسیشن میں وقت سوچو, سیکنڈز. اس بندے نے پتہ ہے سیکنڈز میں کام کیا کیا؟ اس نے دل میں اللہ کو پکارا, یا اللہ آج عمر سے بچا لے, ذلیل ہونے سے بچا لے. اللہ اب شراب نہیں پیوں گا, میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, بس آج بچا لے. مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ ڈرتے ڈرتے بوتل آگے بڑھاتا ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بوتل جاتی ہے, وہ شراب کی بوتل سرکے میں بدل جاتی ہے. رب نے اس کے گناہ چھپا لیے, رب نے بچا لیا اس کو, رب نے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ایسا ہے میرا مالک, وہ نہیں چاہتا ہم ذلیل ہوں, وہ نہیں چاہتا ہم رسوا ہوں. ہم کرتے لوگوں, یعنی وہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتا ہے, دنیا والوں کو نہیں پتا ہوتا, مگر وہ بدبخت خود دوستوں کو آ کر بتاتا ہے میں نے رات میں وہ حرام کام کیا. وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے میں نے یہ گندا کام کیا, تم بھی کرو. رب نہیں چاہتا مگر ہم اپنے گناہوں کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں. کیسا کریم ہے میرا مولا. حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے نا. توبہ کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا ہے, کوئی بڑا اجتماع نہیں, ایک لنک چاہیے, ایک کنیکشن چاہیے. حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی, شہر والوں کو جمع کیا, کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں. اب دعا ہو رہی ہے, 70,000 کا مجمع ہے, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, کوئی بادل نہیں آ رہا, کوئی بارش نہیں ہو رہی. کہ یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, بارش نہیں ہو رہی. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, 40 سال سے خطائیں کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے اندر موجود ہے نا بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس کو تلاش کروں گا, میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ فرمایا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, وہ نکل جائے ہمارے مجمع سے, کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی تو پہچان تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے. اس نے رائٹ دیکھا, بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور اٹھ جائے, کوئی نہیں اٹھا. وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ خطا کار. لیکن وہ سوچنے لگا کہ آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس بندے نے پتہ ہی کیا کام کیا, اس نے دل میں اب اللہ کو پکارا, اللہ آج معاف کر دے, اللہ آج پورے شہر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا, اب خطا نہیں کروں گا, میرے مولا آج معاف کر دے, ذلیل ہو جاؤں گا. وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. ہماری ماں کب چاہتی تھی ہم ذلیل ہوں؟ وہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو نے کہا تیرا نافرمان موجود ہے, تو نے کہا تیرا خطا کار موجود ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. اے اللہ کھڑا ہو کے کوئی نہیں گیا, بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اے موسیٰ اس بندے نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے, میرے اس نافرمان نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب تو ملا دے, تیرا محبوب کون ہے, تیرا پیارا بندہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی؟ سنو کیسا کریم مولا ہے میرا رحمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا, اب تو میرا دوست ہو گیا, تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے.